اس کے بعد بیان ہوا نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، پہلے ہوئے ان کی قومیں، ان کا انجام کیا ہوا کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ، کتنی امتیں جھٹلا چکی۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے ہیں، عمر تو زیادہ پائی لیکن 950 سال تبلیغ کی، قوم نے نافرمانی کی۔ پھر صالح علیہ السلام کا بیان، فرمائشی معجزہ مانگنے کے باوجود قوم نہیں مانی۔ پھر ہود علیہ السلام کا بیان، تو اللہ فرماتا ہے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا چکے ہیں، اور رسول کے ذمے، جس کو رب نے بھیجا ہے، اس کے ذمے حق بات پہنچانا ہے۔ آج بھی میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا زبردستی کہ نہیں ایسا ہی کریں، میرا کام ہے حق بات پہنچا دیں۔ تو یہ ان کے تتبع میں، ان کی اتباع میں، پیروی میں وہ باتیں ہم پہنچا رہے ہیں۔ رسول کو اللہ کی طرف سے مامور کیا جاتا ہے، منصب دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، انہوں نے قوموں کو حق بات پہنچائی، بھلائی کا پیغام پہنچایا۔ جنہوں نے نہیں مانا وہ ان کا انجام پھر اچھا نہیں، اور ان کو بتا دیا گیا لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تم کہیں بھاگ سکتے نہیں، کوئی اپنی جان بچانے کے لیے کہیں چھپ سکتے نہیں۔ تو یہ یاد رہے، یہ لوگوں کو بھی پتہ تھا، جانتے تھے، ان کو پہلے نبیوں کے نام معلوم تھے، ان کی باتیں وہ کرتے تھے، تو ان کے ہاں بھی باقاعدہ بیان ہوتی تھی باتیں، ایک دوسرے سے ذکر ہوتا تھا، تو ان کو بتا دیا گیا تم سے پہلے بھی جنہوں نے انکار کیا ان کا کام بالآخر انجام کیا ہوا وہ بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیوں کر خلق کی ابتدا فرماتا ہے اور پھر اسے دوبارہ بنائے گا۔ کوئی ڈیزائن کسی نے اللہ کو دیا تھا؟ پوچھ رہا ہوں، کوئی سانچہ، کوئی ڈائی، کوئی نمونہ؟ اللہ تعالی خالق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس جیسا بنانے والا کوئی نہیں۔ لفظ خالق کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا۔ آپ کہہ دیتے ہیں جی فلاں بندے نے کتاب تخلیق کی ہے، تخلیق کار بولتے ہیں آپ، تو اللہ جیسا کوئی خالق نہیں۔ آپ کسی نمونے کو بنا لیتے ہیں، کسی چیز کو اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے بناتے ہیں۔ رب کو کسی نے کچھ نہیں دیا، رب کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہے، تو اللہ نے بنایا۔ کیسی کیسی مخلوق بنائی ہے۔ آپ انسان کو لے لیں، باقی ساری مخلوق کو چھوڑیں، سر سے لے کر پاؤں تک اس کا وجود دیکھنے میں جتنا نظر آتا ہے، پھر اندر کیا ہے، آج تک سائنس نے جتنی بھی ریسرچ کی ہے، جتنی وہ جان سکے آپ کے سامنے، آنکھوں میں کیا کیا کچھ ہے، بالوں میں کہاں کہاں بال رکھے، ان میں ہر جگہ کے بالوں میں کیا فرق ہے، ان کا کام کیا ہے، تاثیر کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں۔ جو رب نے بنایا ویسا کوئی بنا سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک چھوٹی سی آنکھ سے آپ پوری کائنات دیکھ لیتے ہیں۔ کبھی غور کیا کوئی بنا سکا ایسی؟ جو نقلی آنکھ بنتی ہے اس میں یہ کمال ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ انسان کے جسم میں خالی ہو، میں کہتا ہوں ایک بال بھی اللہ جیسا کوئی بنا سکتا نہیں۔ ہم جتنا جانتے ہیں سائنس کے حوالے سے، کتنی ہڈیاں ہیں، کتنی رگیں ہیں، ان کی لمبائی کیا ہے، اور جسم میں کتنے سارے نظام ہیں۔ میں نے جتنی سائنس پڑھی
مجھے بتایا گیا کہ 1,000,010,00,000 کا ہوتا ہے، تو 10 ملین کا مطلب 1 کروڑ ہو گیا۔ 1 کروڑ کو 10 لاکھ سے ضرب دیں، آپ ملٹی پلائی کریں تو اتنے کارخانے انسان کے جسم میں لگے ہوئے ہیں۔ 1 کروڑ کو 10 لاکھ سے، یعنی 10 ملینز کو آپ 1 ملین سے ملٹی پلائی کریں تو اتنی فیکٹریز انسان کے جسم میں اللہ نے لگائی ہے۔ آپ کی عقل حیران ہو جائے، کوئی ایسا کر سکتا؟ بال سے باریک وریدیں ہیں، رگیں ہیں مختلف، ہر ایک میں آپ دیکھیں کتنا نظام۔ کیا آپ نظام میں تنفس دیکھ لیں، سانس لینے کا نظام، کھانے کا نظام، سونگھنے کا نظام۔ آپ کی زبان پر بہت باریک سی لیئر طے کہتے ہیں ذائقے کی اللہ نے لگائی ہے، وہ اگر ختم ہو جائے، آپ دنیا بھر کی چیزیں کھاتے رہیں گے، آپ کو ذائقہ نہیں معلوم ہوگا۔ یہ چند انچ کی زبان ہے اور ہر ذائقہ کڑوا ہے، میٹھا ہے، ترش ہے، نمکین ہے، آپ محسوس کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ صرف آپ کی زبان کی بات کر رہا ہوں۔ اس زبان پر ذائقے، آپ کے حلق سے نیچے اترتا ہے تو ذائقہ ختم۔ صرف اس ذائقے کے لیے آپ کیا کچھ کرتے ہیں؟ دنیا جہان میں طرح طرح کے مسالے ڈالتے ہیں، طرح طرح سے کھانے پکاتے ہیں، ہزاروں طریقے، کتنی کتابیں ایجاد ہوئی ہوئی ہیں، اب تو کتنے چینل ٹی وی کے بن گئے جو صرف کھانا بناتے رہتے ہیں ہر وقت۔ آپ ان کو دیکھیں تو یہ جتنے مسالے ہیں جو ڈالتے ہیں، کس نے بنائے ہیں؟ اس میں یہ ذائقے کس نے رکھے ہیں؟ ہم صبح سے شام تک کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، ہم نے کبھی اندازہ کیا؟ کبھی سوچا؟ ہر ایک کی فرمائش ہوتی ہے مجھے یہ کھانا ہے، مجھے یہ کھانا ہے۔ تو یہ جو ذائقے ہیں، ٹیسٹ جس کو آپ کہتے ہیں، فوراً کہتے ہیں جی بڑا یمی فوڈ ہے، ڈیلیشیس ہے، بہت یہ ہے، فلاں ہے۔ تو یہ کبھی سوچا بھی ہے کہ زبان پر ذائقے کس نے آپ کو محسوس کرنے کی صلاحیت دی ہے؟ جن کی یہ چیز ختم ہو جائے کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آنکھ ہے دیکھنے کی، اگر اللہ اس سے صلاحیت لے لے، آپ کے لیے دنیا اندھیر ہو جائے، آپ کے ہاتھوں میں جوڑ ہیں ختم ہو جائیں، آپ کی قوت ختم ہو جائے، تو سوچیں ذرا کہ اس رب کو پہچانیں، وہ بناتا ہے اور دوبارہ بنائے گا۔ آپ کو مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، کچھ لوگ جلا دیتے ہیں، کچھ جانوروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں الگ الگ قوموں کے ہاں موت کے بعد جسم کا نظام، ہمارے ہاں یہ کہ ہم دفناتے ہیں، مٹی سے آئے ہیں، مٹی میں ہی ہم دفنا دیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی تم مٹی میں کیوں دفناتے ہو؟ تو انہوں نے کہا خزانہ دفنایا جاتا ہے، کچرا جلایا جاتا ہے۔ ان کو یہ جواب دیا گیا، نہیں سمجھ آتی تو پھر بات کرنی پڑتی ہے۔ آپ مٹی میں دبا دیے گئے، بہت سوں کا جسم سلامت رہتا ہے، باقی گل سڑ جاتے ہیں، ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ نہیں، کسی کے جناب معلوم ہوا ہے کسی جگہ ہاتھ ٹوٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا کچھ ہو گیا، بال اڑ گئے، اللہ دوبارہ سب کچھ بنائے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ، سارے جمع ہو جائیں گے، جس کا کچھ نہیں سب اللہ جوڑ دے گا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اس رب کو پہچانو، ذرا کائنات پہ غور تو کرو نا، آنکھیں دی ہیں اللہ نے، سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، پہچانو اس کی نعمتیں۔ ہوا نہ ہو ہم جی سکتے ہیں؟ آکسیجن نام سنا ہوا ہے، آکسیجن آپ نے، H2O کہتے ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن، آپ کو وہ ملتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں آکسیجن کے بغیر کوئی رہ سکتا ہے؟ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ آپ کو آکسیجن چاہیے ہو نا اسپتال میں، ابھی کورونا کا جو مرض پھیلا تھا
تو جن لوگوں کو مرض ہو گیا تھا ان کو آکسیجن لگائی گئی. 1 گھنٹے کی آکسیجن کے ہزاروں روپے لیے گئے. کتنی دیر کے لیے ذرا کہیے گا؟ 1 گھنٹے کے لیے ہزاروں روپے. بعد میں جب مشکل ہو گئی تو اور لاکھوں لیے گئے. ان بندوں کو پتہ چلا روزانہ کتنی آکسیجن ہم لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے 1 پیسے کا بل نہیں آتا. سوچا کبھی؟ ہوا ہے، پانی ہے، کتنی ہم لوگوں کی بے نظمی یا بد نظمی ہمارے ہاں چونکہ کوئی ہے ہی نہیں، خیال ہی نہیں ہے. ابھی دیکھیں کراچی میں پرسوں کو 20 منٹ کی بارش ہوئی، کیا حال کر دیا 20 منٹ کی بارش نے. ابھی تک پانی بہت سی جگہوں پہ کھڑا ہے. اور جناب بجائے یہ کہ جو نالے بنائے ان میں پانی جائے، وہ الٹا ابلتے ہیں، باہر نکالتے ہیں. تو آپ کا تو یہ حال ہے. قدرت کی طرف سے دیکھیں کتنے بہترین انتظام ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل، اونچی کہہ دیں. بہت سی چیزیں ہیں آپ کہیں گے یہ تو مشین ہے، مکینک ٹھیک کرے گا. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. اللہ چاہے ٹھیک کر دے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل. بہت سے لوگوں کے واقعات ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، گاڑی خراب ہو گئی ہے، جنگل ہے، کوئی مکینک نہیں، کوئی انتظام نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، خود بخود ٹھیک ہو گئی. تو کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. بند لکڑی کا ستون ہے، درخت ہے، بند ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، اندر کیڑا ہے، وہ باہر نکلے تو مر جائے. اس کو اندر خوراک کون دے رہا ہے؟ اونچی. اسے رزق کا وعدہ ہے اور ہمیں یقین نہیں. ہمیں اپنا حال دیکھنا چاہیے. تو یاد رہے اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ بنانا کچھ مشکل نہیں. لوگوں نے اعتراض کیا کیسے بنائے. میں نے آپ کو کئی مرتبہ واقعہ سنایا، حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں بیان ہوا. ان کا نام لیا جاتا ہے کہ بادشاہ نے بیت المقدس پورا شہر تاراج کر دیا، تباہ کر دیا. لوگ بھی مارے گئے، سب کچھ سامان، بلڈنگ، یہ وہ سب. نبی ہیں، اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ دوبارہ کیسے بنائے گا. میں نے آپ کو بتایا ان کے پاس پھل تھے، جوس تھا، عرق جو پھلوں سے نکالتے ہیں جس کو آپ جوس کہتے ہیں. ایک ان کے پاس سواری کا جانور جس کو گدھا کہتے ہیں. قرآن میں بیان ہوا اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا. نبی پر نیند طاری کر دی، وہ سو گئے. 100 سال کے بعد اٹھے. اللہ نے فرمایا کتنا عرصہ سوئے ہو؟ انہوں نے کہا 1 دن یا آدھا دن. ان کے پاس 2 چیزیں تھیں، ایک کھانے کی اور ایک سواری کی. اللہ نے فرمایا اپنے کھانے کی چیز کو دیکھو تو اس کی بو بھی نہیں بدلی، اسی طرح تازہ ہے. جانور کو دیکھو تو اس کا گوشت وغیرہ سب کچھ گل سڑ گیا. یہ اللہ نے دکھایا ان کو. وہ جو جانور تھا گل سڑ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا. اللہ نے دوبارہ ان کے سامنے اس کو گوشت چڑھایا، سارا کچھ دوبارہ اللہ نے اس کو پھر تازہ کر دیا، زندہ کر دیا، دکھا دیا. تو اللہ کے لیے کچھ مشکل. اونچی. وہ جو آج بھی بہت سے کافر کہتے ہیں جی دوبارہ کیسے بنیں گے، بس یہی ہے، دنیا ہی ہے، زندگی، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. ایسی بات نہیں. اور ہمارے تو ایمان میں، ایمان کی صفتوں میں پڑھتے ہیں والبعث بعد الموت، کہ ہم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ہمارے ہاں یہ ایمان میں ہمیں یاد کرایا جاتا ہے. تو اللہ تعالی سب کچھ کرنے والا. اللہ فرماتا ہے